ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سپریم کورٹ پہلی مرتبہ ایک ایسے نازک موڑ پہ کھڑی ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر آپس میں سپریم کورٹ کے جج بالکل ان کا آپس میں جو ہے نا وہ منقسم ہیں، اور دوسرا یہ کہ ادھوری پارلیمنٹ جہاں اپوزیشن کا وجود نہیں ہے وہ سپریم کورٹ کو اس کا جو وہ ہے مسترد کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی حکم عدولی کے اوپر اصرار کر رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو مرغے لڑتے ہیں تو دو مرغوں کے اندر جو ہے نا وہ جو تکڑا مرغا ہوتا ہے وہ تو سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اور جو خود کو بچانے والا ہوتا ہے وہ کبھی اپنا سر کسی ایک جگہ پر گھساتا ہے، کبھی دوسری جگہ پر گھساتا ہے، کبھی تیسری جگہ پر گھساتا ہے۔ تو شہباز شریف نہ وہ جرأت رکھتا ہے کہ سپریم کورٹ کو براہ راست کہے کہ بھئی میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں، کہہ بھی رہا ہے، لڑ بھی رہا ہے، لیکن ساتھ میں اپنے سر کو چھپانے کے لیے مختلف بہانے تلاش کر رہا ہے۔ کبھی کابینہ کو لاتا ہے، کبھی کابینے کے پیچھے پورا جو پارلیمنٹ ہے وہاں سے جو نا قرارداد منظور کرتا ہے، کبھی جو ہے نا وہاں سے سیکٹری جو خزانہ ہے، کبھی سیکٹری دفاع کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ قیادت کا بہت بڑا بحران ہے کہ خود کو ایک آدمی وزیر اعظم کہتا ہو اور وہ 10 جگہ لڑ بھی رہا ہو اور 10 جگہ اپنا سر بھی چھپا رہا ہو۔ وہ ایک فلم کا جو ہے نا میں نے کبھی کوئی وہ بات سنی تھی کہ چرسی کبھی نہ مرسی، اگر مرسی تو 2-4 کو آگے کرسی۔ اگر شہباز شریف کا مقصد یہ ہے کہ خود مرنے سے پہلے جو ہے نا یہ ڈال کے طور پر سیکٹریوں کو، پارلیمنٹ کو، کابینہ کو، اتحادی جماعتوں کو اور اسپیشل جو پاکستان کی فوج ہے اس کو ڈال کے طور پر استعمال کر کے پھر صحافیوں کو، لیکن استعمال کس کے خلاف ہو رہے ہیں؟ استعمال سپریم کورٹ کے خلاف ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا کیا مفاد ہے؟ یہ جو عمر عطا بندیال ہے اس کے اوپر کیا داغ ہیں؟ اس کے کون سے قصور ہیں؟ اگر آج یہ کسی موقف کے اوپر کھڑا ہے تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ پورے میڈیا نے جو نا ایک ایسا پکچر دکھایا، جھوٹ اور سچ یہ اللہ جانے، لیکن پورا ایک وہ دکھایا کہ بھئی پارلیمنٹ اور آرمی، ساری ایجنسیاں، سب لوگ، پاکستان کی ساری جماعتیں، یہ سپریم کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے پھر اپنے جج، وہ سب کے سب عمر عطا بندیال کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور کیوں خلاف ہیں؟ اس لیے کہ عمر عطا بندیال 73 کے آئین کے اندر جو واضح معاملہ ہے اس کے اوپر عمل کرانا چاہتا ہے۔ ایک
شیعہ نے بتایا کہ کوئی شخص اپنے بیان کے اندر کہہ رہا تھا، کوئی عالم، کہ نمرود کو مچھر نے مارا. جب ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ وہ بیان کر رہا تھا تو وہاں پر ایک بات یہ بھی آئی کہ نمرود کو ایک مچھر نے مارا. تو اس نے کہا کہ ایک شخص نے خطیب کو کہا کہ آپ تھوڑا جو ہے نا، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ اپنی تقریر کریں، تھوڑا مجھے موقع دیں. اس نے موقع دیا تو اس نے کہا اس شخص نے کہ آج کے بعد جو ہے نا یہ عہد کر لو کہ مچھر نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس نے نمرود کو مار دیا. وہ نمرود جو انبیاء کرام کے خلاف کھڑے تھے، وہ نمرود جس کو خلق خدا جس سے تنگ تھی، کہ اس کو ایک مچھر نے جب اس کو نقصان پہنچایا، اس کو مار دیا. تو آج کے بعد ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ رات کو قمیص نکال کے مچھر بھلے جتنا بھی کاٹے نا، جتنا بھی ہمیں نقصان پہنچائے، مسئلہ نہیں ہے، آج کے بعد مچھروں کو ہم نے مارنا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر عطا بندیال، اس نے اگر یہ نہ ہوتا تو عمران خان کو اقتدار سے نکالنا ممکن ہی نہیں تھا. لیکن عمر عطا بندیال نے آئین کے تحفظ کے لیے رات کو جو ہے نا 12 بجے سپریم کورٹ کو کھولا، اور عمران خان کو پتہ چلا کہ میں بھی اور میرا جو کابینہ ہے یا جو اسپیکر ہے یہ سب جو ہے نا یہ نااہل ہو جائیں گے. تو انہوں نے نااہلی کے خوف سے جب ان کو پتہ چلا کہ سپریم کورٹ کھل گئی ہے تو وہ حکومت سے ہٹ گئے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ جس شخص کا اتنا بڑا کارنامہ ہو، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جب ہم نے دھرنا دیا تو فیض حمید، جنرل باجوہ اور یہ پرویز الہی، چودھری شجاعت، یہ سارے، اور میرے ساتھ جو ہے نا اکرم درانی اور طلحہ محمود یعنی مولانا فضل الرحمان، ہماری آپس میں میٹنگ ہوئی اور جنرل باجوہ نے سارے اختیارات اس کو سونپ دیے فیض حمید کو کہ اب عمران خان کی حکومت ہم ختم کریں گے اور مارچ کے اندر جو ہے نا انتخابات بھی کرا دیں گے. اب اس سے جو ہے نا یہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو دھرنے کے اندر جو محنت کی تھی، اس دھرنے کے پیچھے جمہوریت کی بجائے ڈرائنگ روم کی سیاست تھی، سازش کی سیاست تھی، کھلی سیاست نہیں تھی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ وعدہ پورا نہیں ہوا. پارلیمنٹ کے اندر اگر جمہوریت ہوتی تو مولانا فضل الرحمان کو بلاتے کہ بھئی اچھا تم جو نا ان سازشوں کے اندر شریک تھے کہ پارلیمنٹ کے خلاف جو اگر کوئی فوج سازش کر رہی تھی تو اس میں آپ اس کا حصہ تھے. فوج آج کل اتنی جو ہے نا بدنام ہو گئی ہے، بدنامی کے خوف سے ہم نے پہلے بھی جو ہے نا پوری کوشش کی کہ یہ جو صحافی فوجیوں کو ملوث کر رہے ہیں یہ ملوث نہ کریں. آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ریاست کا فیصلہ ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اگر فوج آگے نہیں آئی اور عدالت اور پارلیمنٹ کو چھوڑ دیا تو پاکستان تو بیٹھ جائے گا. اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی، اس بات سے ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو نظام ہے، یہ سسٹم ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ لپیٹ میں آئے، کوئی اچھا سسٹم آ جائے. یہ آئین جو ہے نا یہ وہ آئین ہے جس کو سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے خراب کیا، داندھی کرائی اور پوری قوم اس کے خلاف کڑی ہو گئی. پھر یہ وہی آئین ہے جس کو جنرل ضیاء الحق نے یرغمال بنایا.
پھر یہی وہ آئین ہے جس کے اندر جو ہے نا 8ویں ترمیم کے تک ایک صدر کو اختیار ہوتا تھا اور باری باری نواز شریف اور بینظیر کو اسی آئین کے تک بے عزت کر کے نکالا گیا. یہ وہی آئین ہے جس کو پرویز مشرف نے جب یرغمال بنایا تو عدالت نے 3 سال تک کے لیے پرویز مشرف کو قانون سازی کی اجازت دی. یہ وہی آئین ہے جس کے تحت جو ہے نا متحدہ مجلس عمل نے پرویز مشرف کو راستہ دیا. یہ وہی آئین ہے جس کے تحت پی سی او ججوں نے کیا تھا, حلف اٹھایا تھا. یہ وہی آئین ہے جس کے تحت افتخار چودھری کو سازش کے تحت بحال کیا گیا. حالانکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو ہے نا معاہدہ تھا کہ جو پی سی او کے تحت جنہوں نے حلف اٹھایا ہے ان ججوں کو ہم بحال نہیں کریں گے, لیکن اس کے باوجود افتخار چودھری نے اس کو, پھر یہ وہی آئین ہے جس کے اوپر جو ہے افتخار چودھری نے خود کو معاف کر دیا اور باقی جنہوں نے پی سی او کے تحت جو ہے نا حلف اٹھایا تھا ان ججوں کو فارغ کر دیا. اور پھر اس سے جو ہے نا یہ اس کے بعد پھر یہ لوگ لگائے ہیں. اور اس ایمرجنسی کے اندر پھر فائز عیسیٰ کو ڈائریکٹ کوئٹہ ہائی کورٹ کا جو ہے نا چیف جسٹس بنا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر پہلی بات یہ تھی کہ اگر فائز عیسیٰ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ از خود نوٹس بھی غلط بات کے اوپر لیا, حافظ قرآن کا نمبر کا تو مسئلہ تھا ہی نہیں, وہ تو پہلے 2021 میں ختم ہو گیا تھا, تو وہاں نوٹس لینے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. پھر اس نے جو ہے نا 3 بینچ کے اندر رہتے ہوئے از خود نوٹس کے اوپر اس لیے پابندی لگا دیا یک طرفہ کہ یہ جو 5 رکنی بینچ ہے, جو پہلے جو ہے نا 9 رکنی تھا, 2 جج خالی اس کو قابل قبول نہیں تھے نون لیگ والوں کو, اور وہ 2 ہٹ گئے. تو جو 2 اور تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک بھی فیصلہ بنتا نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ جنہوں نے جو ہے نا از خود نوٹس کی فرمائش کی, تجویز پیش کی کہ بھئی ان کا مائنڈ تو بالکل سیٹ ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ تو فیصلہ دے چکے ہیں کہ یہ ان کو جو ہے نا یعنی آئین کے مطابق جلدی کیا کرنا چاہیے, 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. اس کو اس کی سزا مل گئی. اب جنہوں نے کہا کہ آج خود نوٹس نہیں بنتا ہے تو ان کا بھی مائنڈ تو پہلے سے پتہ چل گیا, تو وہ بھی فارغ ہو گئے. پھر جو 5 جج رہ گئے, 5 جج کے اوپر سب نے اطمینان کا اظہار کیا. جسٹس منصور علی شاہ بہت اچھے عمدہ انسان مجھے لگتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس سے جو نا بعد میں یہ لکھا نا, پہلے تو بیٹھ گئے اور وہ 3 اور 2 کے حساب سے جو اس نے سنایا اس نے کچھ بھی, جب اختلافی نوٹ کے اندر پھر اس نے جو نا یہ ظاہر کر دیا تو کہ بھئی یہ 4 اور 3 کے حساب سے ہونا چاہیے تھا, تو ان لوگوں کو فوری طور پر جو ہے سپریم کورٹ سے نکال دینا چاہیے تھا. اس کے بعد یہ جو عطر من اللہ ہے, یہ بھی بہت اس کی اچھی شہرت ہے, لیکن اس نے باہر سے آ کے جو جب جو نا یہ وہ کیا کہ بھئی سیاست میں پوری سیاست اختلافی نوٹ میں لکھی اور باہر سے جو نا یہ ظاہر کر دیا, تو اس کو بھی فارغ کر دینا چاہیے تھا. اب مسئلہ یہ کہ وقت پر تو ان کو فارغ کیا گیا نہیں. وہ نسیم زارا جو ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کے اندر ایک بہت بڑا نام اور بہت مخلص انسان ہے. یہ اس کو پتہ نہیں, یہ اسطور وغیرہ کے جو یہ گلے سڑے لوگ ہیں نون لیگ والے, ان کی اس کے ٹریپ میں آ گئی, اور اس نے بھی جو ہے نا اپنے اس کے اندر بیان کے اندر کہا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی کی حد تک بھی بات پہنچی تھی. اسطور نے تو بعد میں کہا کہ وہ تو میں نے چیمبر کی بات کی تھی, وہاں سے جو ہے نا یہ وہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ
سپریم کورٹ کو جس انداز کے اندر چلنا چاہیے تھا اس طریقے سے آج اگر یہ آخری سکت بھی اس کی نکل گئی، اگر آج اس نے فیصلہ دیا اور آرمی اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بھی ختم ہے اور پارلیمنٹ کا بھی منہ کالا ہے اور فوج کا بھی بالکل منہ کالا ہو جائے گا. تینوں جو بڑے خود کو اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں اور ہیں بھی، ان تینوں کا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. اور ہونا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک نئے سرے سے نظام ہو، نئے سرے سے سسٹم ہو، لیکن اس کو بچانے کے لیے اگر ابھی ایسے ہاتھ کو پہنچ گئے کہ آج اگر یہ سپریم کورٹ ایک مطالبہ جو ہے نا، یہ نون لیگ کے جو صحافی ہیں جو ہے نا یہ مطالبہ کریں کہ شہباز شریف ایک دفعہ کان کو ہاتھ لگا دے کہ ہم جو ہے نا یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو کھڑے ہو گئے تھے کالے کوٹ پہن کر، تو وہ ہم نے غلط کیا تھا. نہیں، وہ ٹھیک کیا تھا. وہ ان کے ذہن کے اندر یہ کہ وہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے. لیکن اب جو عمر عطا بندیال، یہ وہی عمر عطا بندیال ہے جس نے عمران خان کے خلاف بھی ٹھیک فیصلہ دیا تھا اور آج بھی ٹھیک کر رہا ہے. اگر تاریخ کے اندر کسی جو ہے نا شخص کا نام لکھا جائے گا سنہرے حروف سے ججوں کے اندر، تو میں کہتا ہوں کہ پہلے جو ہے نا لوگ بھگوان داس کو یاد کرتے تھے، تو بھگوان داس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو سکتی تھی جیسے آج یہ شخص کڑا ہے. اگر یہ پٹھان ہوتا تو بھی ہو سکتا ہے ایسا کڑا نہ ہوتا. اگر یہ جو ہے نا بلوچستان کا ہوتا تو بھی یہ لاہور کا ہے اور بالکل صحیح بنیادوں کے اوپر جو ہے نا کھڑا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا تو بھی پاکستان کی جو ہے ناک کٹ جائے گی. اگر اس کو سپورٹ کیا گیا تو اس سے جو ہے نا یہ جو نون لیگ والے یہ سوچتے ہیں کہ شاید اگر ہمیں نکال دیا جائے تو ہم شہید ہو جائیں گے اور لوگ جو ہے نا ہمیں مظلوم سمجھ کر ووٹ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنے جو ہے نا حربے استعمال کی اس کی وجہ سے ان کے اوپر اور لعنتیں پڑیں گی. فوج اگر یہ کہتی ہے کہ میں مداخلت نہیں کرتی ہوں تو یہ جس فوج نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے ان کو پکڑ کر جو ہے نا وہ اندر کر دے، آئندہ کسی کے اوپر ہاتھ نہ رکھے. لیکن جو اپنے کاشت کیے ہوئے پودے ہیں ان سے تو اس قوم کی جان چھڑائے. جو جنرل ضیاء الحق کی ذہنیت تھی جب تک یہ زندہ رہتا نا تو اس سے جو ہے نا قوم کی جان نہیں چھوڑنی تھی، تو وہی ذہنیت نون لیگ والوں کی بھی ہے. اور یہ زرداری جو ہے نا یہ تو اس لیے زرداری ہے کہ یہ بے نظیر کا شوہر تھا. بے نظیر نے جو ہے نا یہ کہا تھا کہ اگر یہ انہوں نے جو ہے نا ریونٹ کے اندر منتقل ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے 20 سال تک جو ہے نا رہنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سنہری موقع ہے. مولانا فضل الرحمان اس کا باپ بھی جمہوری نہیں تھا، ایک سیٹ اس کے پاس تھی اور اس نے سودا بازی کر کے بلوچستان کے اندر علماء کی جو اکثریت تھی اس کو جو ہے نا وہاں کے قوم پرستوں کے سپرد کر دیا اور یہاں جو ہے نا خود وزیر اعلیٰ بن بیٹھا. اور مولانا فضل الرحمان نے ساری زندگی جو سیاست کی ہے یہ وہ شخص ہے جس نے ڈی خان کے اندر اس کی اپنا کوئی مسجد نہیں تھی. ڈی خان کے اندر جو نا اس کا جو جہاں وہ معارف شریعہ تھا وہ کرائے کے جیسے اسپتال میں آدمی رہتے ہیں نا کرائے کے مکان کے اوپر یہ جو ہے نا یہ کئی سالوں تک تو اس نے چلایا. وہ اس کا ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کے اندر سب سے بڑا مرکز سپین جماعت ٹانگ تھا، مولانا فتح خان کی مسجد. جب جو ہے نا وہ ڈی خان اور ٹانگ کی جب ایک سیٹ تھی تو جب مولانا جو ہے نا ہارتا تھا تو بھی ٹانگ کے اندر اس کی لیڈ زیادہ ہوتی تھی. اگر جیتتا تھا نا تو بھی ڈی خان کے اندر جو ہے نا اس کی لیڈ کم ہوتی تھی، یعنی ٹانگ کے سیٹوں پر وہ جیتتا تھا. لیکن مولانا فتح خان کو مفتی محمود کے وقت سے مرتے دم تک کبھی انہوں نے جو ہے نا جتوایا نہیں ہے، جس کا ان کو گلہ بھی تھا. اور یہ کرتے کیا تھے کہ جتنے بھی جو ہے نا آزاد کینڈیڈیٹ ہوتے تھے یا پارٹیاں ہوتی تھی ان کے ساتھ اپنا بٹوارا کر کے جماعت کا
ان کے ساتھ کسی نہ کسی کو کڑا کر کے کہ وہ جو صوبائی ووٹ ہے وہ آپ کو دیں گے، قومی مولانا کو دو. اور عمران خان کو جو اس کا صوبائی کینڈیڈیٹ تھا ایوب بیٹنی، اس کو جو پین جماعت سفید مسجد جو ہے جو اس کا سب سے بڑا مرکز ہے، یہ تحریک انصاف کا دفتر تھا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جمہوریت ویسے بھی آج تک جو جمہوریت ہیں وہ سارے جو ہے نا جعلی رہی ہیں، اور جو ہے نا وہ ہے آئین ہے. آج ایک اگر پاکستان کو انقلاب کی طرف نہیں لانا ہے بلکہ اس راستے پر چلانا ہے کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے، تو پھر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ عطا بندیال کا ساتھ دیں، وہ جو ہے نا ان کو نااہل قرار دیں، اور جو ہے نا آرمی بالکل کھل کر ساتھ دے، کیونکہ ریاست کا اگر وہ ساتھ نہیں دے گی تو ان کے ڈڈوں کے سامنے تو پہلے جو ہے نا وہ جو سجاد علی شاہ تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا اکیلے نون لیگ والے. ابھی تو بس پارٹی بھی ساتھ میں، فضل الرحمان بھی ساتھ میں، دوسرے بھی ساتھ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سنہری موقع ہے. عمران خان سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے لیکن نون لیگ والوں سے جان چھڑاؤ. مولانا فضل الرحمان کو اور زرداری دونوں کو چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. وہ دیکھیں انتخابات کے اندر اگر جو ہے نا نون لیگ آتی ہے تو ہارنے دیں. انہوں نے کوئی کم جو ہے نا یہ اتنے عرصے سے جو ہے نا یہ غلطیاں کی ہیں تو پھر یہ سدھر کے آئیں گے. ابھی دیکھو یہ نواز شریف جو ہے نا مفرور ہے، کتنے مہینے 2 ہفتے کے لیے گیا تھا اور کتنے سال ہو گئے نہیں آ رہا ہے. اب وہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا یہ ساری چیزیں اس وقت جب زرداری نے اس کو کہا کہ بھائی اگر تم نے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے تو پھر جو ہے نا آپ بھی آ جاؤ، تو کتنی گالیاں اس کو کہی، یہاں تک کہ پی ڈی ایم بنائی بھی اس نے تھی، اس کو پی ڈی ایم سے نکال بھی دیا. تو عوام کو چاہیے کہ یہ جو بکے ہوئے صحافی ہیں ان کی باتوں میں نہیں آئے اور ایک پاکستان کو ایک اچھے اس کے اوپر گامزن کریں. یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اگر عطا بندیال کی یہ والی چلے، اس کے علاوہ بھی پورا جو ہے نا یہ ججوں نے جو گن ڈالے ہیں، جن ججوں نے، ان کو خود مستعفی ہونا چاہیے، ورنہ کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جس نے جو ہے نا یہ غلط فیصلے دیے ہیں، غلط اختلافی نوٹ لکھے ہیں، اختلافی نوٹ کے ذریعے سے گندی سیاست کی ہے، ان ججوں کو جو ہے نا بالکل جیسے جو ہے نا بال کو جو ہے نا آٹے سے نکالا جاتا ہے اس طریقے سے ان کو نکالو، تب جا کے جو ہے نا یہ پاکستان کہیں اچھے اس کے اوپر جو ہے نا بیٹھے گا. اگر سب نے مل کر عمر عطا بندیال کو ذلیل کر دیا اچھے موقف کے باوجود، تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.